رزق کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ رزق حلال کا، اعلیٰ درجہ جو مال غنیمت ملتا ہے وہ اعلیٰ درجہ ہے روزی، جس سے آج امت محروم ہے. دوسرا درجہ ہدیہ دینا، ہدیہ لینا، ہدیہ دینا، یہ رزق کا دوسرا درجہ ہے حلال. لیکن آج بخل اتنا ہو گیا ہے کسی کو دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کہتے ہیں میری ہی پوری نہیں ہوتی تو دوسروں کو کیا دے گا. اور تیسرا درجہ کم سے کم اللہ کے حکم کے مطابق ملازمت کر کے، کاروبار کر کے، مزدوری کر کے کمانا، یہ تیسرا درجہ ہے. اور وہ بھی دیکھ لو امت کس طرح اللہ کے حکم کے مطابق کاروبار کر رہی ہے، نبی کی سنت کے مطابق کتنا کاروبار ہو رہا ہے شریعت کے مطابق، دیکھ لو آپ ساری دنیا میں. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع سے کہا ارے نکلو اس پنجرے سے. تو کوئی دکان کے پنجرے میں ہے، کوئی دفتر کے پنجرے میں ہے، کوئی بیوی بچوں کے گھر کے پنجرے میں ہے، کوئی کارخانوں کے پنجرے میں ہے. ان پنجروں سے نکلو اور نکالو لوگوں کو، اور اس تالاب پر لا کر ان کو شکل دکھاؤ کہ بھائی دیکھ لو تم شیر ہو، شیر کے بچے ہو، بکری نہیں ہو. مسلمان تو جان دینے کے لیے تیار. آج مسلمان جان دینے سے گھبراتا ہے، مرنے سے گھبراتا ہے. اور کیوں گھبراتا ہے؟ کیونکہ صحبت ایسی ملی اس کو، صدیاں گزر گئی ہے محنت چھوٹے ہوئے امت سے. کیونکہ غیروں کے لیے تو یہی دنیا ہے، مسلمان کی یہ دنیا ہے بھائی. بولو بولو، مسلمان کی تو مرنے کے بعد زندگی شروع ہوگی. دنیا کی محبت جیسے غیر لگے ہوئے ہیں، آج مسلمان بھی ان کے پیچھے چل پڑا، اپنے مقصد کو بھول گیا. تو بڑے کہہ رہے ہیں نکلو، نکالو ان پنجروں سے، اور اس 4 مہینے کے تالاب پر لا کر شکل دکھاؤ ان کو کہ تم مسلمان ہو، تم حضور کے امتی ہو، حضور والا کام تمہارا کام ہے. ہر مسلمان کو یہ بات سمجھانی ہے. چلے 4 مہینے کی بات نہیں ہے، سال 7 مہینے کی بات نہیں ہے. یہ تو کام ہماری زندگی کا مقصد ہے. اور بڑے یہ فرماتے ہیں کرتے کرتے مرنا ہے، اور مرتے مرتے کرنا ہے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آج مسلمان عورتیں اپنے بچوں کو جینا سکھاتی ہیں. تو دنیا میں انسان جینے کے لیے نہیں آیا، مسلمان مرنے کے لیے آیا ہے. صحابہ اکرام کے مرد عورتیں اپنے بچوں کو مرنا سکھاتی تھی. خنسہ رضی اللہ عنہ 4 جوانوں کو بھیج رہی ہیں اللہ کے راستے میں جذبہ بنا کر. عمر بن جمور رضی اللہ عنہ کی بیوی ان کو ترغیب دے کر اللہ کے راستے میں بھیج رہی ہیں. اس لیے صحابہ اکرام ہر ایک کی یہ چاہت تھی کہ ہمارا سب کچھ لگ جائے، اللہ کا دین ساری دنیا میں زندہ ہو جائے، حضور کی امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بنے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے، میرا ہر امتی جنت میں جائے. اس لیے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم. تو اس محنت کے اندر اپنے آپ کو اس لیے تیار کرنا کہ اللہ کے دین پر جان دینا ہمارے لیے آسان ہے. آج تو یہ حکمت بصیرت سے لا رہے ہیں نا. مولانا محمد احمد صاحب باولپوری فرماتے تھے تبلیغ میں پہلے چھوٹی انگلی پکڑتے ہیں تعلیم میں بیٹھ جاؤ، پھر دوسری انگلی پکڑتے ہیں گشت کرو، پھر تیسری انگلی پکڑتے ہیں چلو شب جمعہ میں، پھر چوتھی انگلی پکڑتے ہیں کہ چلو سے روزے میں، ہاں جی، پھر 5ویں انگلی پکڑتے ہیں چلو چلے میں. پھر ایسے ہاتھ ڈال کر نا آہستہ آہستہ گلے میں ڈال دیتے ہیں کہ 4 مہینے لگا. 4 مہینے کس لیے لگا؟ کہ اپنے مقصد کو سمجھیں، اپنے کام اپنی ذمہ داری کو پورا کریں. آج جو یہ لاکھوں لوگ بغیر کلمے کے روزانہ مر رہے ہیں، کس کے حساب میں؟ کل میرے اور آپ سے پوچھ ہوگی اس کے بارے میں. یہ نہیں کہ ثواب کا کام ہے کر لیا نہ کر لیا، نہیں، نہ کر لیا تو پکڑ ہے. اور پکڑ کیسی ہے؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نیکی کا حکم کرو، برائی سے منع کرو. ہاں، اگر یہ کام نہیں کرو گے تو تم دعا مانگو گے، تمہاری دعا نہیں قبول ہوگی. تم مدد مانگو گے، مدد نہیں ملے گی. تم سوال کرو گے، سوال پورا نہیں کیا جائے گا. یہ نہیں کہ بس نہ کیا تو کوئی بات نہیں. آج امت کیوں در پدر پھر رہی ہے؟ اپنے کام کو چھوڑے ہوئے، اپنے مقصد کو بھول گئی ہے. اور اتنا یقین کا بٹا بیٹھ گیا ہے کہ اللہ کے خوف کے علاوہ ساری مخلوق کا خوف دلوں کے اندر. وہاں سے کوئی ایک ٹیلی فون آتا ہے، یوں کر دیں گے، یہاں ہوا کھسک جاتی ہے. کیا کر دیں گے؟ کوئی مخلوق کچھ اللہ کے ارادے کے بغیر کر سکتی ہے؟ لیکن حب العیش الدنیا، دنیا کی زندگی کی محبت، یہ آدمی کو بزدل بنا دیتی. اور حضور نے صحابہ کو فرمایا لا تکونوا ابناء الدنیا تکونوا ابناء الاخرہ. ارے دنیا کے بیٹے مت بننا، آخرت کے بیٹے بن کر چلنا. تو بھائی مرتے مرتے کرنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے. کون اس کے لیے تیار ہے؟